جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے۔ انشاءاللہ جو پہلے ہم نے کل ٹیسٹ لیا ہے اس کو بھی حل کریں گے، اور پہلے ہم تھوڑا سا اس پہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ کو بھی میں حل کر کے اس کی ویڈیو بنا کے شیئر کر دیتا ہوں آج ہی گروپ میں۔ آج ہمارا موضوع ہے جی بر صغیر کی جو مشہور تفاسیر ہیں، عربی اور اردو تفاسیر، ان سے متعلق۔ تو اس جو ہے وہ لیکچر کے اندر کل 22 تفاسیر ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بر صغیر کی مشہور تفاسیر کس سکول آف تھاٹ سے اس کا تعلق ہے، کیسے لکھی گئی اور کون سے مسلک کو ریپریزنٹ کرتی ہے، ساری تفصیلات جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ جی دیکھیے گا جی، سب سے پہلے ہے جی التفسیرات الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کا تعلق جو ہے وہ عام طور پہ جو ہے وہ علوم القرآن سے ہے، علوم التفسیر سے ہے، اور اسی طریقے سے علم التنظیم لتفسیر القرآن سے ہے۔ اور یہ ملا جیون رحمہ اللہ کے بارے میں نے پہلے بھی تفصیل بھی عرض کی ہے، دہلی میں کی جامع مسجد میں تھے، اور ان کا واقعہ بھی میں نے شیئر کیا تھا۔ نام ان کا احمد ہے، اور علاقہ ان کا جو تھا وہ لکھنؤ کے مضافات تھے۔ اور بر صغیر میں جو پہلی فقہی تفسیر ہے وہ انہوں نے لکھی تھی، جس کا نام تفسیر ملا جیون رکھا گیا۔ اور موصوف نے مستقل پورے قرآن کی تفسیر نہیں کی، بلکہ صرف آیات احکامات کو جو ہے وہ زیر باس لایا۔ اس کے علاوہ ملا جیون نے 2 اور کتابیں بھی تفسیر کے حوالے سے لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی فتح الرحمن، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا بر صغیر میں پہلا فارسی زبان میں قرآن کا پہلا ترجمہ، اور اسی کے اوپر پھر آگے چل کے جو ہے وہ شاہ صاحب نے جو تفسیر کی تھی وہ ظاہراوین کے نام سے تھی، جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تھی۔ ان 2 صورتوں کو ظاہراوین کہتے ہیں نا، تو اس اعتبار سے انہوں نے ان 2 صورتوں کی تفسیر لکھی تھی، اور باقی ترجمہ جو انہوں نے کیا تھا وہ عربی زبان میں تھا، جس کا نام تھا فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن۔ تیسری جو تفسیر ہے یہ عربی تفسیر ہے، جس کا نام ہے تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کی تفسیر، جو انہوں نے اپنے شیخ کے جو ہے وہ نام سے لکھی تھی۔ اور ان کی پیدائش اور وفات چونکہ پانی پت میں ہوئی، اس وجہ سے ان کو پانی پتی کہا گیا، اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگردوں میں تھے۔ ان کی جو تفسیر مظہری ہے وہ عربی زبان میں ہے، 10 جلدوں کے اندر ہے، اور اس میں مستند احادیثیں بھی موجود ہیں، بلاغہ کا پورشن بھی موجود ہے، اسی طریقے سے نحو صرف کا بھی موجود ہے، اور الگ الگ ان تمام کے اوپر تھیسس بھی ہو چکے ہیں، بلاغہ کے اوپر، نحو پہ، صرف پہ، لغہ پہ جو ہے وہ تفسیر مظہری کے اندر کام بھی ہو چکے ہیں، فقہ کے اوپر بھی ہو چکا ہے۔ اور ان کی جو تفسیر ہے، اس کا جو نام رکھا گیا وہ انہوں نے اپنے استاد مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ، جو شیخ تھے ان کے، تصوف کے شیخ بھی تھے، ان پر انہوں نے اپنی تفسیر کا نام رکھا۔ باقی جو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تھے وہ متشدد قسم کے حنفی تھے، چنانچہ ان کی جو تفسیر ہے اس کے اندر آپ کو حنفیت کا غلبہ نظر آئے گا۔ وہ امام شافعی کو بھی لتاڑتے ہیں اس کے اندر، اور بھی ائمہ کے خلاف ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ اپنے دلائل لا کر ان کا رد کرتے ہیں۔ محدثانہ رنگ اس لیے ہے چونکہ وہ حدیث کے بھی بہت بڑے شارح ہیں، اور تصوف کا رنگ اس لیے ہے کیونکہ شیخ کی مسلسل مشورہ اور شیخ کا جو ہے نا وہ اس کے اندر موجود تھا، جس کی وجہ سے اس میں تصوف کا رنگ بھی موجود ہے۔ تو بہرکیف ایک جامع تفسیر ہے، اور بر صغیر میں سب سے ضخیم جو عربی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں تفسیر ہے وہ یہی ہے، تفسیر مظہری۔ اس کے علاوہ جو عربی میں تفاسیر لکھی گئی ہیں اس کے اندر ایک تفسیر جو ہے وہ ملا فیضی نے لکھی ہے، تفسیر فیضی، لیکن وہ بالکل مختصر ہے، وہ جامع نہیں ہے، اور یہ تفسیر موجود ہے۔ اس کے تراجم بہت سارے تراجم ہوئے، پیر کرم شاہ صاحب کا جو الکرم پبلیشرز ہیں انہوں نے کیا، اس کے علاوہ اور کئی جگہ سے اس کے تراجم جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ موضح القرآن، یہ جو ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ کی مختصر تفسیر ہے۔ اصل میں تو یہ بامحاورہ اردو پہلا ترجمہ ہے جس کو موضح القرآن کے نام سے مقبول ہوا، اور تفسیر اس میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔
اس کے بعد ہے جی تفسیر القرآن بکلام الرحمن، جس کو ہم تفسیر ثنائی کہتے ہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ۔ ان کی پیدائش تو امرتسر میں ہوئی تھی، لیکن ان کی وفات سرگودا میں ہوئی تھی، اور ان کی سرگودا میں ہی ان کا خاندان ہے۔ ان کی تفسیر تفسیر القرآن بکلام الرحمن ہے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے قرآن و سنت کے اوپر کافی کام کیا ہے۔ دراصل یہ بھی تفسیر نہیں ہے، یہ بھی بیسیکلی ترجمہ ہی ہے، اور تفسیر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے بعد ہے جی فتح البیان، اور اسی طریقے سے نیل المرام۔ یہ نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمہ اللہ جو تھے، یہ عصری علوم اور دوسرے دونوں طرح کے علوم کے جامع تھے۔ ان کی ولادت جو ہے وہ انڈیا کا روہر کھنڈ علاقہ ہے، بریلی کے قریب، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کی ساری زندگی جو ہے وہ تصنیف اور تالیف کے اندر گزری۔ 222 کتب انہوں نے لکھی تھی، 56 ان کی عربی میں ان کی کتابیں ہیں، جس پہ بڑے بڑے تھیسز ہو چکے ہیں۔ فارسی میں 50 کتابیں ہیں، اردو میں بھی اسی طرح ان کا بہت کام ہے۔ تو ان کی جو تفسیر ہے وہ نیل المرام من تفسیری آیات الاحکام ہے، فقہی احکام کے اوپر صرف فقہی آیات کو لے کے انہوں نے تفسیر کی ہے۔ اور اس کے علاوہ فتح البیان فی مقاصد القرآن، یہ جو ہے یہ دراصل ان کا جو علوم قرآن ہیں اس کے اوپر ان کا یہ زیادہ تر یہ کام جو ہے یہ علوم القرآن کے اوپر ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑا اللہ نے علم دیا تھا، تو باقی تفصیل اس کے لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد ہے جی تفسیر فتح العزیز۔ فتح العزیز یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، جو کہ شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کی تفسیر ہے، مفصل تفسیر ہے، اور اس کی اکثر جلدیں ضائع ہو چکی تھیں، صرف اب سورہ بقرہ اور جو 30واں پارہ عما یتساءلون ہے اس کی تفسیر موجود ہے۔ بہرکیف تفاسیر میں بعض مرتبہ تفسیر فتح العزیز کے بارے میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بر صغیر کی نمائندہ تفسیروں میں ایک بڑی تفسیر اور معروف تفسیر تفسیر فتح المنان ہے۔ فتح المنان جس کو ہم تفسیر حقانی کہتے ہیں، مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ، 8 جلدوں میں ہے، اور یہ تفسیر مظہری کے بعد بلا شبہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑی علمی اور ایک بڑی محققانہ انداز میں لکھی جانے والی تفسیر ہے۔ بیان القرآن، بیان القرآن میں نے پہلے جس طرح عرض کیا ہے کہ ایک تو ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور دوسری مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ہے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے یہ حکیم الامت کے نام سے جانے جاتے ہیں، دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، جن کی 800 کے قریب کتابیں، رسائل اور کتابچے موجود ہیں۔ اور یہ جو ہے بیان القرآن یہ ایک کلامی قسم کی تفسیر ہے، جس طرح کہ ہم نے پڑھا تھا کہ تفسیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں ایک جو قسم ہوتی ہے وہ تفسیر بالرائے ہوتی ہے، پھر تفسیر بالرائے میں تفسیر بالرائے محمود ہوتی ہے، اور اس کی مثالوں میں ہم نے پڑھا تھا جیسے کہ بیضاوی ہے، تقان ہے، معالم التنزیل ہے، روح المعانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بیان القرآن جو ہے وہ ایک ضخیم ہے، 12 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ اہل علم کے لیے بڑی جامع ہے۔ اس کے بعد ہے جی مفردات القرآن، اسالیب القرآن، نظم القرآن کے نام سے ایک پوری سیریز ہے، جو کہ مولانا حمید الدین فراہی جو ہے انہوں نے لکھی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مولانا حمید الدین فراہی علوم القرآن میں اپنا ایک الگ مکتبہ فکر رکھتے ہیں۔ اب آپ کو یہ چیزیں ریلیٹ کریں، میں نے آپ کو یہ پہلے پڑھائی ہیں کہ فراہی مکتبہ فکر کیا ہے، اور فراہی مکتبہ فکر کے نظریات کیا ہیں، اور ان کا جو نظریہ تنظیم القرآن ہے وہ کیا ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ یہ ان کی مفردات القرآن اور اسالیب القرآن ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے چونکہ ان کی تعلیم تھی، مدارس سے پراپر تعلیم نہیں تھی، لیکن انہوں نے قرآن کے اوپر اس انداز سے کام کیا ہے، تو مفردات القرآن، اسالیب القرآن، ایمان القرآن، نظام القرآن، تعویل القرآن، تو یہ ساری جو ہے رسالے اور کتابچوں کی صورت میں ان کی سیریز ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ترجمان القرآن، یہ بھی نامکمل ایک تفسیر ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی، جس کا انداز ادیبانہ اور صحافیانہ ہے۔ پیدائش چونکہ ان کی مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، تو فصیح عربی زبان پہ ان کو مہارت حاصل تھی، اور پھر ہندوستان میں تھے، بڑے گھرانے سے تھے، تو خطابت پر بھی ان کو ید طولہ حاصل تھا۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کو اور بہت سے امتیازات حاصل ہیں، وہ کانگریس کے حامی تھے اور پاکستان بننے کے مخالف تھے، توڑ کے مخالف تھے، اکٹھا ان کا موقف تھا، اور ان کو کئی ایوارڈ بھی دیے گئے اور صدارت شپ بھی دی گئی۔ تو ان کی جو تفسیر ہے وہ 2 جلدوں میں مطبوع ہے، باقی نامکمل ہے، اس پہ اب دوبارہ کام ہو رہا ہے۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ والے جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ترجمان القرآن پہ کام جو ہے وہ اب دوبارہ سے شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے جی معارف القرآن۔ معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، مولانا مفتی تقی عثمانی اور رفیع عثمانی کے جو والد ہیں،
ان کی یہ معرف القرآن ہے۔ دراصل یہ ان لیکچرز کا مجموعہ ہے جو کہ انہوں نے جو پاکستان ریڈیو جو ہے، آل پاکستان ریڈیو جو ہے، اس کے اوپر جو انہوں نے ریکارڈ کروائے تھے، جو صبح کے وقت ان کا ایک پروگرام جو ہے وہ قرآن کے نام سے چلتا تھا، میں قرآن کے نام سے، اس کے اوپر ریڈیو کے اوپر وہ قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے 6 سے 7 1 گھنٹہ روزانہ۔ تو وہ ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا، 14 سال تک چلتا رہا۔ اس کے جو لیکچرز جو تھے وہ سارے اکٹھے ہوتے رہے، چنانچہ بعد میں جو ہے وہ اس پہ کام ہوا اور پھر ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو مرتب کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کی جو تفسیر ہے وہ انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور کئی زبانوں میں 8 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت بے شمار جو ہے وہ علمی کام، ان کے 162 کے قریب ان کی کتب ہیں، جس میں ان کا جو فتاوی جات ہیں وہ بہت زیادہ مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ عربی میں بھی ان کا کام موجود ہے۔ اس کے بعد ہے جی تفہیم القرآن۔ تفہیم القرآن جو ہے وہ بلا شبہ بر صغیر پاک و ہند میں جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے، پڑھے لکھے طبقے میں بے حد مقبول ہے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی حیدرآباد دکن سے تعلق ہے، جدید علوم اور قدیم علوم پر دسترس تھی، مہارت تھی، عربی زبان کے اندر مہارت پیدا کی، اور تقابل دیان خاص موضوع تھا، اور ان کی تفسیر کے اندر بھی تقابل دیان کا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار موضوعات کے اوپر قلم اٹھایا اور بہت اچھا قلم اٹھایا۔ گروہی تعصب سے پاک ہے، اسرائیلی روایات اس کے اندر موجود ہے، کلامی بحثیں موجود ہیں، تقابل دیان اس کے اندر موجود ہے۔ بعض جگہ پہ کہیں نہ کہیں اہل سنت سے ہٹ کر کچھ چیزیں تھیں لیکن جو بعد میں حذف کر دی گئیں، اور مولانا ابو اعلیٰ مودودی کو 1979 میں شاہ فیصل ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ 6 جلدوں کے اندر ان کی یہ تفسیر جو ہے یہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہے جی تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو فراہی مکتبہ فکر بر صغیر میں جنم لیا ہے، جن کا جو مکتبہ فکر ہے وہ نظم القرآن ہے، تو وہ حمید الدین فراہی کے شاگردوں میں مولانا امین احسن اصلاحی کا نام آتا ہے۔ 1904 میں ولادت بھارت میں اعظم گڑھ میں ہوئی اور 1997 میں انتقال ہوا، اور یہ مدرسۃ الاصلاح میں پڑھانے کی وجہ سے اصلاحی کہلائے، اور تصریف اور تالیف کا ان کا کام تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ تدبر قرآن کے نام سے 8 جلدوں کے اندر ایک بڑی معروف تفسیر جو ہے وہ لکھی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ضیاء القرآن، پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ، سرگودا کے شہر ہے بھیرا شریف سے ان کا تعلق تھا، اور ان جامعۃ الازہر میں انہوں نے جا کے تعلیم حاصل کی، اور عربی کے اوپر کافی دسترس حاصل تھی، اور پھر پاکستان میں ان کو جو ہے وہ جو شرعی کورٹ ہے اس کا جو ہے وہ جسٹس بھی مقرر کیا گیا تھا، اور 5 جلدوں کے اندر ان کی یہ تفسیر ہے، انگلش میں بھی چھپی ہے، اردو میں بھی، اور اگرچہ بریلوی مسلک کی نمائندہ تفسیر ہے لیکن جو ہے وہ بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے اندر تعصبانہ یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسیر القرآن، مولانا عبد الرحمن الکیلانی، یہ سائنسی علوم کے اوپر ان کا زیادہ کام تھا، تو لہٰذا ان کی جو تیسیر القرآن ہے وہ زیادہ تر سائنسی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے لکھی گئی۔ تفسیر احسن البیان، مولانا صلاح الدین یوسف، تو یہ سلفی مکتبہ فکر کے عالم ہیں، اور ان کی یہ تفسیر جو ہے یہ مختصر سی تفسیر ہے، 2 جلدوں کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی کنز الایمان، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کی کا جو ترجمہ قرآن ہے کنز الایمان، تو اس کے اوپر تفسیر کا جو حاشیہ ہے وہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا خزائن العرفان کے نام سے ہے، اور یہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کی پہلی مکمل ترجمہ اور پہلی مکمل تفسیر ہے، اور زیادہ جو معروف ہے وہ کنز الایمان ہے، پھر اس کے بعد ضیاء القرآن، اور پھر جو ہے وہ تبیان القرآن کو بھی کسی درجے میں لیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ تفسیر عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی کی جو پہلی تفسیر ہے تفسیر عثمانی، تفسیر عثمانی جو ہے وہ اس کا ترجمہ تو مولانا شبیر احمد عثمانی کا ہے، اور اکثر حاشیہ بھی انہی کا چڑھایا ہوا ہے، لیکن ترجمہ مولانا محمود الحسن گنگوہی کا ہے، اور اس پر تفسیر جو ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی ہے، اور آخر میں جو کچھ سپارے بچ گئے تھے وہ مفتی تقی عثمانی نے اس کے اوپر کام کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر معرف القرآن آ جاتی ہے، اور جو ہے وہ معرف القرآن ایک تو مفتی محمد شفیع کی ہے، اور ایک معرف القرآن مولانا کاندلوی کی بھی ہے،
اور اگر اہل حدیث مکتبہ فکر کی بات کی جائے تو اہل حدیث مکتبہ فکر کی مشہور تفسیروں میں جو ہے وہ تفسیر القرآن مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ کی، تیسیر القرآن مولانا عبد الرحمن کیلانی کی، اسی طریقے سے تفسیر احسن البیان مولانا صلاح الدین یوسف کی، اور اسی طریقے سے ہم نے اوپر جو پڑھی ہے تفسیر ثنائی جو کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کی ہے، تو یہ معروف تفسیریں ہیں۔ اچھا جی، اسی طریقے سے مطالب الفرقان غلام احمد پرویز جو بر صغیر میں منکرین حدیث کا ایک بڑا نام ہے، جو کہ جو عبداللہ چکڑالوی کے شاگردوں میں تھا، اور انکار حدیث اس نے کیا، اور مطالب الفرقان کے نام سے اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا، اور اس کی تفسیر کیا ہے، دراصل وہ احادیث کے اوپر زد کرتا ہوا اکثر جگہ پہ نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی مکتبہ فکر میں تفسیر القرآن سر سید احمد خان نے لکھی ہے۔ سر سید احمد خان بھی بنیادی طور پہ اہل سنت کے بہت سے نظریات سے ہٹے ہوئے تھے، تو ولیم میور کے جواب میں انہوں نے جو سیرت کے اوپر اس کا جواب دیا تھا، خطبات احمدیہ کے نام سے دیا تھا، تو ان کی جو تفسیر ہے وہ 17ویں پارے تک پہنچی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ 6 جلدوں کے اندر یہ طبع ہے، چھپی ہوئی ہے۔ 1870 میں تہذیب الاخلاق ایک رسالہ بھی انہوں نے جاری کیا تھا۔ اس کے بعد جی تفسیر ماجدی مولانا عبد الماجد دریابادی کی، جو کہ ایک معتدل مستند عالم دین ہے، دریاباد سے تعلق تھا، اس وجہ سے دریابادی کہلائے۔ ان کی تفسیر ہے وہ تفسیر ماجدی ہے۔ اور آگے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اہل حدیث مکتبہ فکر کی ایک نمائندہ سر حاضر کی مشہور تفسیر ہے مولانا عبدالسلام بھٹوی۔ تو مولانا عبدالسلام بھٹوی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اور بڑے زاہدانہ ان کی زندگی تھی، بڑا متقی بندے تھے، اور ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ان کی تفسیر ہے تفسیر القرآن الکریم کے نام سے جامع تفسیر ہے، اور جو ہے وہ اس کے اوپر ابھی پی ایچ ڈی لیول پہ 2-3 تھیسس بھی جو ہے وہ ابھی ہوئے بھی ہیں، اور ابھی ہو بھی رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ ہے جی بر صغیر کے اندر معروف تفسیریں، مسالک کے اعتبار سے بھی اور اوورال بھی۔ تو یہ کل ہم نے جو آج جائزہ لیا ہے، یہ ہم نے 22 تفسیروں کا جائزہ لیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم آگے چلیں گے اور پڑھیں گے۔ تو ابھی آپ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو آپ جو ہے وہ یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس میں بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کا حصہ اس میں بنائیں گے اور اس میں سے لیں گے، تو یہاں پر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔